یہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جس زمانے میں جو احکام ہوتے تھے اس کی ترغیب دیا کرتے تھے. اس سنت کو ادا کرنے کے لیے رمضان کی ترغیب دے رہا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، اس حدیث کو حکیم الامت مجدد الملت نے نقل فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، تو عرش کے نیچے دسترخوان بچھا ہوگا. کچھ لوگ بریانی اور عمدہ کھانے اڑا رہے ہوں گے قیامت کے دن، جبکہ سب کا پسینہ پیر اور پسینے میں غرق، سورج سے کھوپڑی کھول رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں عرش کے نیچے دسترخوان بچھا، کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں. اگر یہ روایت حکیم الامت مجدد الملت ہے رمضان کے حصے سوم میں بیشتری زیور میں لیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پوچھیں گے کہ اللہ ہم تو حساب میں پریشان ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ عرش کے نیچے عرش کے سائے میں دسترخوان میں مزے مزے کھانے اڑا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان شریف میں روزے رکھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان شریف میں روزے رکھتے تھے. تو دوستو یہ رمضان کا روزہ ہمت سے رکھ لیجئے تو انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن عرش کے نیچے دسترخوان بریانی اڑائیے. اور رمضان کے دو ثواب تو ایسے ہیں، ایک تو افطار کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے چہرے کو دیکھیے افطار کے وقت میں خوشی کا رونق نہیں ہوگی، منحوسیت ہوگی، چاہے وہ بیٹھ جائے کھانے کے لیے لیکن وہ رونق نہیں ہوگی، اس لیے کہ روزے پیٹ میں بھوک پیاس تو ہے نہیں ہے، طلب نہیں ہے، اس کا اثر چہرے پر ہوتا ہے. تو ایک تو افطار کے وقت میں اور اللہ تعالیٰ سے دیدار کے وقت میں رمضان کی یہ دو انعامات زبردست ہیں. رمضان شریف میں جو جتنا تقویٰ سے رہتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا روزہ آسان ہو جاتا ہے. جو جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے رمضان میں یا عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے، اس کا روزہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے، قرآن نے قاعدہ کلیہ بیان کیا ایک سورہ بقرہ کے اندر کہ جس چیز کو اللہ نے منع کیا تھا اس دریا سے گزرنے کے وقت میں اس وقت کے پیغمبر بنی اسرائیل کے، انہوں نے اس دریا کا پانی پی لیا، نافرمانی کی اللہ کی، تو پھر اتنی پیاس لگی کہ جس نے برداشت نہیں کر سکے اور اس سے پھر جہاد کی قوت ان کی کمزور ہو گئی، جنگ سے بھاگ نکلے وہ لوگ. لہذا دل بھی کمزور ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے. اس لیے دوستو اگر روزے کو اور آسان بنانا ہے، اللہ کے راستے میں مرد بننا ہے تو تقویٰ سے رہیے، ورنہ عورت اور مخنث ہو جاتا ہے. مولوی فرماتے ہیں اے تو مردی نہ تو اے مخنث، نہ تو مردی نہ تو زن، نہ تو مرد ہے نہ عورت، مخنث بن گیا ہجڑا. کیا مطلب کہ ہر معاملے میں سست کہتا تھا بڑی مشکل ہے، ہم سے تو نہیں ہوگا. یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ نامردی کی باتیں ہیں. کار مردہ روشنی و گرمی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنا گناہ سے ہم بچیں گے اللہ کے راستے میں ہمیں ہمت عطا ہوگی، ہر کام میں آسانی ہوگی. رمضان کے روزے بھی اس کے آسان ہو جائیں گے. اور دوستو آسان بھی ہے. دیکھو جب پیٹ میں کھانا نہیں ہے تو ایسے ہی کمزوری رہتی ہے، آنکھ بند کرنے کو دل چاہتا ہے کہ چپ چاپ آنکھ بند کیے پڑے رہو، پھر بھی یہ ظالم آنکھ کھول کے عورت کو دیکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ انتہائی غیر شریف ہے. پیٹ میں چارہ نہ ہو پھر بھی اچل رہا ہے. اس لیے دوستو تقویٰ کے رہنے سے انشاءاللہ روزہ آسان بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ 11 مہینہ بھی آپ اس کی برکتیں ملیں گی. 11 مہینے تک رمضان کے تقویٰ کی برکت ملتی ہے.